نافع نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ احرام باندھنے والا کیسے کپڑے پہنے؟ رسول اللہ نے جواب دیا۔ مسکان وائس 786 میں خوش آمدید۔ آج ہم حدیث نبوی صحیح مسلم آپ کے ساتھ حج کے بارے میں شیئر کریں گے۔ رسول اللہ نے جواب دیا، نہ قمیض پہنو، نہ امامہ، نہ شلوار، نہ کوٹ ٹوپی جڑا لبادہ اور نہ موزے پہنو، سوائے اس کے جسے جوتے میسر نہ ہوں وہ موزے پہن لے، اور ایسا کپڑا نہ پہنو کبھی بھی زعفران یا ورس زردہ چولا لگا ہو۔ نمبر 2، حماد بن زید نے عمرو بن دینار سے، انہوں نے جابر بن زید سے، انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطبہ دیتے ہوئے سنا۔ آپ فرما رہے تھے، شلوار جائز ہے جسے تہبند نہ ملے، اور موزے اس کے لیے جسے جوتے میسر نہ ہوں، یعنی احرام باندھنے والے کے لیے۔ نبی کریم کے پاس ایک شخص حاضر ہوا، اس وقت آپ جعرانہ کے مقام پر تھے، اس کے بدن پر جبہ تھا، اس پر زعفران ملی خوشبو لگی ہوئی تھی، یا کہا زردی کا نشان تھا۔ اس نے کہا، آپ مجھے میرے عمرے میں کیا کرنے کا حکم دیتے ہیں؟ یعلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اتنے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی اترنے لگی، تو آپ پر کپڑا تان دیا گیا کہ میں نبی کو اس عالم میں دیکھوں۔ جب آپ پر وحی، حضرت عمر کہنے لگے، کیا تمہیں پسند ہے کہ جب نبی پر وحی اتر رہی ہو تو تم انہیں دیکھو؟ یعلا رضی اللہ نے کہا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کپڑے کا ایک کنارہ اٹھایا، میں نے آپ کی طرف دیکھا، آپ کے سانس لینے کی بھاری آواز آ رہی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیفیت نارمل ہوئی تو آپ نے فرمایا، عمرے کے بارے میں سوال کرنے والا کہاں ہے؟ پھر اس نے فرمایا، تم اپنے کپڑوں سے زردی، زعفران کا نشان یا فرمایا خوشبو کا اثر دھو ڈالو، اپنا جبہ اتار دو اور عمرے میں وہی کچھ کرو جو تم اپنے حج میں کرتے ہو۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے والوں کے لیے ذوالخلیفہ، شام والوں کے لیے جحفہ، نجد والوں کے لیے قرن المنازل اور یمن والوں کے لیے یلملم کو میقات مقرر کیا، اور فرمایا، یہ چاروں میقات ان جگہوں پر رہنے والے اور وہاں نہ رہنے والے، وہاں تک پہنچنے والے ایسے لوگوں کے لیے ہیں جو حج اور عمرے کا ارادہ کریں، اور جو ان مقامات کے اندر ہو وہ اپنے گھر ہی سے احرام باندھ لے، جو اس سے زیادہ حرم کے قریب ہو وہ اسی طرح کرے، حتیٰ کہ مکہ والے مکہ ہی سے احرام باندھیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذوالخلیفہ میں 2 رکعت نماز ادا کرتے، پھر جب آپ کی اونٹنی مسجد ذوالخلیفہ کے پاس آپ کو لے کر کھڑی ہو جاتی تو آپ ان کلمات سے تلبیہ پکارتے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کلمات کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا تلبیہ پکارتے تھے، اور ساتھ یہ کہتے، لبیک 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 وسعدیک والخیر فی یدیک لبیک والرغباء الیک والعمل، میں بار بار حاضر ہوں، اے اللہ میں تیرے حضور حاضر ہوں، میں حاضر ہوں اور تیری طرف سے سعادتوں کا طلبگار ہوں، ہر قسم کی بھلائی تیرے دونوں ہاتھوں میں ہے، اے اللہ میں تیرے حضور حاضر ہوں، ہر دم تجھی سے مدد کی رغبت ہے اور ہر عمل تیری ہی رضا کے لیے ہے۔ صحیح مسلم حدیث شریف کے لیے دیکھتے رہیں ہمارا چینل مسکان وائس 786۔